السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام روحانی مسائل اور ان کے حل کے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے روحانی مسائل کو شامل کرتے ہیں اور ان کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے درمیان میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم اس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو سوالات ہم تک آ چکے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی ان کو ارسال کرتے جائیں گے، اور میں آپ کو ساتھ بتا بھی دوں گی کہ آپ ہم سے کس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ کریں بیٹا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے جمشید اختر صاحب کا۔ 27 ایئرس ان کی ایج ہے اور گل بابا سٹاپ گلگت سے ہے یہ۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک صاحب مجھے سلاجید بیچنا چاہتے ہیں، چیک کر دیں کیا وہ اوریجنل ہے اور یہ کام کیسا رہے گا۔ دوسرا سوال، میرے پاس بادام گری ہے، کیا میں اس کا آٹا بنا کر سیل کروں، اور اگر کروں تو یہ کام کیسا رہے گا۔ جی، ایج کیا بتائی انہوں نے؟ 27۔ سامعین، جب تک استاد محترم ان کا استخارہ کر کے ان کا جواب ان کو دیتے ہیں، تب تک میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا بتا دیتی ہوں کہ آپ ہمیں فیس بک پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میلز کر سکتے ہیں، اور سب سے ایزی اینڈ کوئک وے ہے کہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے، جس تک آپ کی ایزیلی ایکسیس ہے، آپ جس میڈیم کو سب سے زیادہ ایزی سمجھتے ہیں، آپ اسی کے ذریعے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ ہم موجود ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور بالکل فی سبیل اللہ آپ کی روحانی رہنمائی کرنے کے لیے۔ آپ کے جس طرح کے بھی روحانی مسائل ہیں وہ آپ کی شادی سے متعلق ہیں، آپ شادی سے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ بیرون ملک سفر سے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا آپ نیا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جس بھی بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا سوال ہم تک ارسال کر دیں، اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور اپنی ایجوکیشن ساتھ میں ضرور مینشن کریں، اور اس کے علاوہ اپنی ایج بھی ساتھ میں ضرور لکھ کر سینڈ کریں۔ تو آپ کے سوالات کو ترتیب سے باری باری اپنے ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ جواب مزید کلیئرٹی کے ساتھ چاہیے ہیں تو آپ ہم سے دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا کہ کوئی چارجز نہیں چارج کیے جاتے، اور بالکل فی سبیل اللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میڈیمز بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ بیٹا۔ یہ جو سلاجید جن سے لینا چاہ رہے ہیں جی، وہ صحیح نہیں ہے، اور بلکہ ان سے بچ جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے۔ اور سلاجید جو ہے نا، یہ جب تک آپ اس کو خود صاف نہیں کریں گے یہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔
اس میں مٹی بھی ہوگی، اس کو پانی میں صاف کیا جاتا ہے، مٹی بھی ہوتا ہے، سارا کچھ نکالنا پڑتا ہے، بلکہ سلاجید جو ہے وہ گھل جاتی ہے، اس کو پھر صاف کرتے ہیں، یہ بہت لمبا پروسیجر ہے. تو اگر آپ کو کوئی بنی بنائی دے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ فراڈ ہے، وہ غلط ہے، تو اس لیے یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. باقی ان کا بادام کا آٹے والا جو ہے وہ میں آپ کو بس ابھی بتاتا ہوں، میں چیک کر رہا ہوں. یہ بہت اچھا رہے گا ان کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ بجائے کہ کوئی آٹا واٹا بنائیں، پہلے اس کی تھوڑی سی مارکیٹنگ کر لیں، بات چیت کر لیں لوگوں کے ساتھ. بات چیت کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں. جب ڈیمانڈ ان کو پتہ چل جائے گی تو اس حساب سے یہ بنا کے بیچیں، بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے جی جمشید صاحب، آپ کے 2 سوالات تھے جن کے جوابات یہ ہے کہ سلاجید کا تو وہ نہیں ہے صحیح، جو آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں، تو وہ اوریجنل نہیں ہے، آپ اس بارے میں تو آپ نہیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال تھا آپ کا کہ بادام گیری ہے اس کا آٹا بنا کر سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اچھا آ رہا ہے، آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں، بس آپ ڈیمانڈ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ کتنی ہے اس کی. اگلا سوال ہے استاد محترم ساجد دایو صاحب کا، انٹیریئر سندھ سے، 38 ایئرز ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرتا ہوں اور سیلاب کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، کیا کروں، کاشت کروں یا نہیں کروں، اب پانی اتر گیا ہے. بالکل، یہ سیلاب کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، لیکن یہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں اس کو، تو بہتری آ جائے گی. لیکن علاقے میں مشورہ کر کے چلیں، علاقے میں مشورہ ایسے چلیں کہ جو کسان جو جس چیز پہ بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کو اپنائیں، اور اس کو اگر پوچھ لیں گے، استخارہ کروا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں. ویسے یہ جو دل میں خوف ہے اس کے لیے یا نافعوں کو کھلا پڑھیں، یا نافع پڑھیں اور اپنی دل کی کیفیت کا بھی بتائیں، اور جو بھی فصل سامنے آتی ہے اس کو بھی استخارہ کر کے چیک کروا لیں. اوکے جی ساجد صاحب، آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کھیتی باڑی کرنے سے ڈر رہے ہیں اور سیلاب کی وجہ سے خوفزدہ ہیں، تو استاد محترم کا جواب یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے کاشت ضرور کریں، بالکل آپ خوفزدہ نہیں ہو اور کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. جو آپ کے دل میں خوف ہے اس کے لیے آپ یا نافع کا ورد کرتے رہیں اور اس کو کثرت سے کریں، انشاءاللہ آپ کے دل سے خوف بھی نکل جائے گا. تو باقی جس بارے میں آپ کھیتی باڑی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ مشورہ کر کے چلیں، اور اس کے بارے میں آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ علاقے کے لوگوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. استاد محترم، کسی نے پوچھا ہے کہ سنڈے کے دن کا حاکم سیارہ کیا ہے؟ جی، اس کا آنسر ہے سن. انگلش میں اس کو سن کہتے ہیں، اردو میں سورج کہتے ہیں، فارسی میں خورشید کہتے ہیں، ہندی میں سوریا کہتے ہیں، اور عربک میں
شمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سنڈے جو یہ سنڈے اتوار کے کا دن کا دن ہے. حاکم سر. جی یہ سنڈے کے دن کا حاکم سیارہ ہے. رائٹ. جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے رب نواز رندھاوا صاحب کا دیپال پور سے. لوہے کے اسکریپ کا کام کرنا چاہتے ہیں, چیک کر کے بتا دیں کہ کیسا رہے گا. 46 ایئرس ان کی ایج ہے. رب نواز رندھاوا 46 سال عمر ہے, دیپال پور سے. جی اگر تو یہ ادھار دے دیتے ہیں تو بہت خطرناک ہے, اچھا نہیں رہے گا. ادھار لے نہیں سکتے میرے نظام سے. میرے نظام میں ایسا آتا ہے کہ آپ ادھار لے نہیں سکتے, نکلوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کیش پہ کام کریں, تھوڑے تھوڑے دنوں کو ادھار دے کے کریں تو چلے گا, بہترین ہے. اگر ایسے نہیں کریں گے تو بہت خطرناک ہے. اوکے رب نواز صاحب, آپ کا کریڈٹ پہ اگر آپ کریں گے تو نقصان میں رہیں گے, اور کیش پہ ہیں تو پھر آپ کے لیے کام بہت اچھا رہے گا. اگلا سوال ڈوگر صاحب کا ڈسکا سیالکوٹ سے. 51 ایئرس ان کی ایج ہے, اور سوال ہے ان کا کہ کاروبار بالکل بند ہے, مارکیٹ میں بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے, کیا تدبیر کروں, کوئی مشورہ دیں. رسول ڈوگر صاحب 51 سال عمر ہے. آپ بہتر جانتے ہیں مارکیٹ سے پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے. یہ بہت دانا کا قول ہے کہ پیسہ دینا بہادری اور لینا حکمت. تو سب سے بہترین تدبیر جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بات کر کے, لوگوں سے بات کر کے, طریقے سے ہر چیز کو ترتیب دے کے کریں تو انشاءاللہ پیسہ نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی کوئی 3 مہینے تک 3.5 مہینے تک ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اوورآل ملک کی صورتحال بہت خراب ہے. کاروبار بالکل بند ہے. یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ نیشنل لیول پہ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں, آپ کی کوئی بندش رکاوٹ جادو نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ پوری قوم کے اوپر یہ مسائل چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حق کی آواز اٹھاتے نہیں ہیں, جس وجہ سے جب آپ کے ساتھ کرائم ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, وہ کرائم اور بڑا ہوتا جاتا ہے, وہ گناہ اور بڑا ہوتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ آج سزا مل رہی ہے. تو اس لیے اپنے علاقے میں, اپنے لوگوں میں, اپنے بہن بھائیوں میں, دوستوں میں, اسٹوڈنٹ, تعلیم و تعلم, یہ بات عام کریں کہ جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر صحیح بولیں. تو یہ ہمارے اوپر سے جو ایک من حاصل قوم, ہماری پوری قوم پہ ایک عذاب آ گیا ہے. ہر بندے کا یہی سوال ہوتا ہے, کاروبار بند ہے, کاروبار چل نہیں رہا. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ذیلی قسم کا عذاب آ گیا ہے. تو اسی صورت میں نکلیں گے جب آپ بولیں گے, بتائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب آپ جب نہیں بولیں گے تو یہ صورتحال اور گمبھیر ہوتی جائے گی.
اس لیے اللہ کے ہاں توبہ کریں اور اپنی آواز کو اٹھانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا. یہ اس لیے ساری انشاءاللہ. بات بتائی ہے کہ کوئی پچھلے 3 مہینے سے سارا دن یہی میں کال سنتا ہوں، لوگوں کی مسائل سنتا ہوں، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ چیک کر دیں کہ جادو تو نہیں ہے، بندش تو نہیں ہے. میں نے شاید ہی کوئی ایسا کیس دیکھا ہو. ہزاروں لوگوں کے چیک کیے ہیں، 100 میں سے شاید ایک بندے کا ایسا مسئلہ ہو. 100 میں بھی نہیں کر لیں آپ، 300 بندوں میں شاید ایک بندہ ہو جس نے بندش رکاوٹ کا کوئی عنصر کیا ہو یا کروایا ہو. زیادہ تر لوگوں کے حالات اوورآل خراب ہے ملکی معیشت کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ کرے. اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود سے بدلوانا چاہے. بالکل. جزاک اللہ استاد محترم، آپ نے بہت تفصیل سے ان کو جواب دیا ہے. اگلا سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ گولڈ کا حاکم سیارہ کون سا ہے، یہ بتا دیں. جی، گولڈ کا بھی جو حاکم سیارہ ہے وہ شمس ہی ہے. اور جو لوگ اتوار کے دن پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن کا بھی حاکم سیارہ سنڈے کا وہ شمس ہی ہے، تو اتوار کے دن پیدا ہونے والے لوگ اگر شمس سے ریلیٹڈ چیزوں کو اپنائیں گے تو اس میں ان کو نفع ہوگا. جیسے گولڈ ہے، گندم ہے، جو ہے، یہ سب گولڈ، یہ سب شمس میں آتے ہیں. ان کے حاکم جو سیارہ ہے وہ شمس ہے. اوکے. گولڈ کا حاکم سیارہ شمس ہے. جی، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کے لیے جواب کہ گولڈ کا حاکم سیارہ شمس ہے. اگلا سوال ہے عاشر بندیال صاحب کا گجرانوالہ سے. 32 ایئرس ان کی ایج ہے، اور سوال یہ ہے کہ گندم کی ہول سیل کا کام کرتا ہوں لیکن بہت پریشانیاں، بہت بحران ہے، کیا کروں؟ دیکھیں، اب وہی بات آ گئی نا، ابھی میں نے جو بات کی ہے. ہر تیسرے بندے کا، ہر دوسرے بندے کا یہی سوال ہے کہ کاروبار نہیں ہے. یہ 3-3.5 مہینے تک بہتری نہیں لگ رہی اس میں، کیونکہ فلکچویشن بہت ہے، کچھ سیلاب کی وجہ سے، کچھ ملکی کرنسی کی وجہ سے. تو یہ 3-3.5 مہینے تک یہ برداشت کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بدل دے. آمین. 3-3.5 مہینے لگ جائیں گے. آمین. فاروق صاحب ہیں ایبٹ آباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ پولٹری میڈیسن کا کام کرنا چاہتا ہوں، چیک کر دے کہ کیسا رہے گا. 29 ایئرس ان کی ایج ہے. پولٹری میڈیسن میں بھی جو معاملات ہیں وہ تو بہت اچھا رہے گا، لیکن اگر ادھار دیں گے تو مسائل بڑھیں گے، اور ادھار کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ اس لیے اس کو بہت طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے، بات کر کے کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل رہے گا.
لیکن اگر ادھار دیں گے وہ پھنس جانے گے، کیونکہ پولٹری کے بھی حالات ایسے ہیں، میڈیسن نہیں آ رہی، امپورٹ بند ہے، فیڈ نہیں آ رہی، فیڈ کے بہت سارے اجزاء نہیں آ رہے، جس وجہ سے پولٹری کے دن بدن ریٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہوں اس لیے ادھار نہ دیں، ویسے اچھا رہے گا. دیں تو ایسا دیں کہ جو تھوڑی دنوں کا ہو. رائٹ. کریڈٹ بیسڈ کام اچھا نہیں رہے گا، اور اگر کیش پہ کرتے ہیں تو یہ عمر فاروق صاحب آپ کے لیے اچھا رہے گا. طاہر چودھری صاحب ہیں، سٹی نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا. سوال ان کا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت ڈکلائنڈ ہے، کیا کروں؟ 31 ایئرس ان کی ایج ہے. دوبارہ پوچھیے اس وقت. اوکے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت ڈکلائنڈ ہے، کیا کروں؟ یہ حالات کب تک رہیں گے؟ دیکھیں ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کاروباری لحاظ سے پورا پاکستان پریشان ہے. ریئل اسٹیٹ کا بھی جو ہے یہ ڈکلائن اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. تو 3-3.5 مہینے کے بعد ہی جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے. ابھی تو سیٹرن کا جو ہے وہ کیونکہ لوگ اب سمجھ نہیں سکتے، تو سیٹرن کا جب تھرڈ ہاؤس میں آ جاتا ہے تو وہ 3-3.5 مہینے تک اس کی نحوست رہتی ہے. یہ کیونکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے اس بات کا کہنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. بس آپ 3-3.5 مہینے کا ذہن میں رکھیں. 3-3.5 مہینے بعد ملکی حالات میں بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. سبین آمنہ صاحبہ ہیں کراچی سے، اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ گارمنٹس اور آن لائن کا کام، ان میں سے کون سا کام اچھا رہے گا؟ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے؟ 34 ایئرس ان کی ایج ہے. پہلے نمبر پہ آن لائن کو مد نظر رکھیں، آن لائن زیادہ اچھا رہے گا. اور سیکنڈ نمبر پہ گارمنٹس کا یا بوتیک جو بھی انہوں نے سوچا ہے، کیونکہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں جس بنا پہ وہ وصولی جو ہے رقم کی، لوگ آئیں گے نہیں، لوگ آ نہیں رہے مارکیٹس میں، اس لیے ان کو ویٹ کرنا پڑ جائے گا. تو آن لائن جو ہے وہ کوئک ہے، ریپڈ ہے بہت زیادہ. آن لائن کو پرائورٹی دے. رائٹ. آن لائن کام اچھا رہے گا. جی رہیں گے تو دونوں اچھے، لیکن کیونکہ افورڈیبلٹی نہیں ہے کسٹمرز کی، تو اس لیے ابھی گارمنٹس کا کام نہیں کرے کم از کم 3-3.5 مہینے. جی سبین آمنہ صاحبہ، آپ کے لیے فی الحال جو ہمارے حالات ہیں مارکیٹ کے اور کچھ ملک کے، اس میں فی الحال آپ کے لیے آن لائن کام بہت آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور کچھ ٹائم کے بعد جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے پھر آپ گارمنٹس کا کام بھی کر سکتی ہیں. تو فی الحال آپ آن لائن کام کو چوز کر لیں. استاد محترم، اگلا سوال ہے فاخرہ صاحبہ کا. فاخرہ سعید ہیں یہ، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ امیزون پر آئی ڈی بنا کر کام کرنا کیسا رہے گا؟ 29 ایئرس ان کی ایج ہے.
جی سامعین، میں آپ کو تب تک اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں جب تک استاد محترم ان کو استخارہ کر کے ان کے سوال کا جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ ہم سے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی تھم نیل پر مینشن ہے، اور آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پرائیویسی کی وجہ سے اوپنلی کوسچنس نہیں پوچھتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں، تو وہ ہمیں پرائیویٹلی میسج کر دیتے ہیں، فیس بک پر بھی، انسٹاگرام پر بھی، جہاں پر آپ کی ایکسیس ہے اور جہاں پر آپ ایزیلی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یو آر موسٹ ویلکم۔ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کا سوال ریسیو ہو جاتا ہے، اور آپ کے سوال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر کے پروگرام کا حصہ ضرور بناتے ہیں۔ تو آپ جس طرح سے کنوینئنٹ ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے میں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ ان کو دوبارہ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جی، یہ جو فاخرہ سعید ہے ایمیزون پر آئی ڈی بنا کر کام کرنا چاہتی ہیں، یہ ابھی نہیں کر رہی ہیں، اچھا نہیں آ رہا ان کے لیے، کم از کم 5-5.5 مہینے تک یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل آن لائن شاپس ہیں اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں، ایمیزون پہ نہیں کریں، دراز پہ کر لیں، کافی اچھا رہے گا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی فاخرہ صاحبہ، فی الحال آپ کے لیے امیزون کا ٹھیک نہیں رہے گا۔ جو پاکستان میں اور کچھ ڈیجیٹل مارکیٹس ہیں، آپ اگر ان پر کام کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ استاد محترم، کسی نے سوال کیا ہے کہ سیٹرڈے کا سیارہ ہے؟ سیٹرڈے کا حاکم سیارہ؟ جی، سیٹرڈے کا جو حاکم سیارہ ہے وہ زحل ہے، اور اس کو انگلش میں سیٹرن کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا سیارہ ہے، اس میں چیزوں کے پکنے کا جیسے پھل پکتے ہیں، یہ زحل نہ ہو تو یہ نہیں پکیں گے، یہ اس کی بڑی ایک اہمیت ہے۔ لوگ اس کو تاخیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تاخیر دیکھیں نا، جیسے آپ نے روٹی بنائی، آپ نے اس کو جو بھی آپ کا پین ہے آپ نے اس پہ رکھ دیا، اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا پکنے کے لیے، تو یہ سیٹرن کی وجہ سے، سیٹرن نہ ہوتا تو کبھی بھی کوئی چیز نہ پکتی۔ تو سیٹرن بھی بہت قیمتی سیارہ ہے، اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے لیکن اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے، چیزوں کا ذائقہ بھی آتا ہے، پھل کا ذائقہ آتا ہے۔ گندم کو اگر زحل کی وہ نہ ملے تو وہ پکتی نہیں ہے، وہ اپنی گروتھ میں نہیں آتی، تو اس لیے سیٹرن کافی قیمتی سیارہ ہے، اور یہ ہفتے کے دن کا یعنی کہ سیٹرڈے کے دن کا حاکم سیارہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد محترم، آپ نے سوالات کے جوابات بہت تفصیل سے آپ نے دیے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے یہ کافی تسلی بخش ہوں گے۔ جی سامعین، آپ کے سوالات کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کر کے پروگرام کا حصہ بنایا، اور آپ کے سوالات کے جوابات کو آپ تک پہنچانے کی ہم نے اپنی طرف سے ایک پوری کوشش کی ہے۔ تو آپ اگر ہم سے مزید سوال کرنا چاہیں، اور ہمارے وہ نئے ویورز جو پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں اور ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے پروگرام کے دوران میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ ہم سے کسی بھی روحانی مسئلے کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو فی سبیل اللہ دیا جائے گا استخارہ کر کے، اور اپنا نام، شہر کا نام اور ایج ضرور مینشن کر دیں۔ اور اس کے علاوہ سامعین، اپنی جو آپ کی ایجوکیشن ہے، اگر آپ کاروبار کے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ایجوکیشن ضرور مینشن کر دیا کریں۔ اور پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چلتا ہے، اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔